ایک لونڈی تھی، وہ بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج لگایا کرتی تھی اور بادشاہ پھولوں کے اوپر سویا کرتا تھا۔ مدتیں بیت گئیں، جب سے ہوش سنبھالی یہی وظیفہ تھا، بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج بچھا دی جاتی، بادشاہ کے اس پھولوں بھری سیج پہ استراحت کرتا۔ بوڑھی ہو گئی، ایک دن پھولوں کی سیج سجائی کہ دل میں ایسے خیال آ گیا کہ میں سیج تو سجا کے چلی جاتی ہوں اور بادشاہ آ کے لیٹ جاتا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ پھولوں پہ سونے کا لطف کیا ہے۔ تو وہ اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پھولوں کی سیج پہ لیٹ گئی، سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ وقت پہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لونڈی اس کی سیج پہ سوئی ہوئی ہے، بڑا غصہ آیا۔ بادشاہوں کی غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کی وجہ سے اس نے جلاد کو بلایا، اسے اٹھاؤ، الٹا لٹکاؤ اور اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے، باقی لونڈیوں غلاموں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہوں کی سیج کتنی مقدس ہوتی ہے۔ اس لونڈی کو وہاں سے دبوچا گیا، الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد کوڑے مارنے لگا۔ وہ روتی، چیختی، چلاتی، اچانک روتے روتے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ جب وہ ہنسی نہ تو بادشاہ نے جلاد سے کہا رکو اور اسے پوچھو روتی کیوں تھی اور اسے یہ پوچھو کہ ہنستی کیوں ہے۔ تو جلاد نے کہا کہ کیوں روتی تھی؟ اس نے کہا جب کوڑا لگتا تھا تو جان نکلنے کو آتی تھی، میں روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ کہا یہ بات تو میری سمجھ میں بھی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں، تو ہنستی کیوں ہے؟ کہا مجھے ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی ہوں تو اتنی مار کھانی پڑ رہی ہے، تو جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا۔ ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ دنیا کے اوپر جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے، ایک ایک نعمت کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دیں۔ زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، آنے والا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں بسر کرنے کا عزم کریں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے، رسول کریم کے دامن سے جڑ جائیں گے تو یہاں بھی خیر ہے، وہاں بھی خیر ہے، اور اگر ان کے دامن سے نہ جڑ پائے تو پھر سوائے رسوائی کے اور کچھ مقسوم اور کچھ مقدور نہیں ہے۔ آج کا مصطفی اجتماع نوجوانوں کو، پوری دنیا کے اوپر سننے والوں کو یہی میسج دیتا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی وابستگی کو، اپنی دل بستگی کو، اپنے تعلق خاطر کو مضبوط کر لو، اپنا سارا کچھ حضور کے نام کر دو۔ ان سے وابستگی اور ان سے الفت کا ربط و رشتہ جب قائم کر لو گے تو پھر دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، ورنہ یہ دنیا بھی مشکلوں، اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرے گی اور آخرت کا حساب ابھی باقی پڑا ہے۔ مختصر زندگی ہے، آئیے اللہ کے حضور سچی توبہ سے اپنے آخرت کے معاملے صاف کر لیں۔ ایک آنسو سے ماضی کے سارے گناہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس کی رحمتوں کے در کھلے ہیں۔ آج کی توبہ کل کی بہتری کی ضمانت، اور آج کی ڈٹائی کل کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اور اگر ان سانسوں کے بدلے سجدہ ہو جائے، ان سانسوں کے بدلے قیام ہو جائے، رکوع و سجود ہوں، رسول کریم پہ درود پڑھا جائے، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے تو یہ سانسیں کام آ گئی۔ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی سانسیں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کر دیں، اور وہ بد نصیب جو اپنی سانسیں، اپنا وقت اور اپنی قیمتی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، در رحمت گشادہ ہے۔ آئیے میں اور آپ اللہ کے حضور سچی توبہ سے اس کی چوکھٹ پہ حاضری دیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جس شوق و محبت سے، جس پیار کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ قافلوں کو ترتیب دینا، پھر ذمہ داری کے ساتھ یہاں تک لے کر کے آنا، یہ ایک کٹھن کام تھا، اور ادارۃ المصطفیٰ کے ذمہ داران نے پاکستان کے مختلف شہروں میں محنت کر کے قافلہ سازی اور پھر یہاں تک ان کے پہنچانے میں جو مشقتیں سہیں، اللہ اس کا انہیں اجر عطا فرمائے۔ اور علماء، مشائخ
عالی مرتبت بزرگ جو لوگ تشریف لائے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور ادارۃ المصطفیٰ کے ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور جملہ معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سند فراغت پا کے آج معاشرے کے اندر دین کی تبلیغ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد کرے۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ کے اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا مجھے حسن اور حسین اہل بیت میں سے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور حضور اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ، بلاؤ، کدھر ہیں؟ شہزادوں کو بلاؤ۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں ان شہزادوں کو لے کر کے آتی، حضور ان کو سونگھتے اور حضور ان کو اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتے۔ ایک دن حضور حجرہ فاطمہ سے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دے کے کہا، بچوں کو چپ کرواؤ، تم جانتے نہیں ان کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین روئیں تو میرا دل دکھتا ہے، اور جب حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چلا ہوگا تو رسول اللہ کا دل نہیں دکھا ہوگا۔ کہا یہ روئیں تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ جب ان کا پانی بند کیا گیا تھا اس وقت رسول اللہ کا دل دکھی نہیں ہوا تھا؟ جب ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، جب ان کا پیراہن اتارا گیا تھا، جب ان کا سر کاٹا گیا تھا، اور جب 34 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے اور 113 سوراخ تیروں کے ان کے بدن میں لگائے گئے، ان کا جسم چھلنی کیا گیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ان کے بدن کو روندا گیا اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا، گنبد خضرا کے مکین پہ کیا گزری ہوگی؟ کیا حضور کو اذیت نہیں ہوگی؟ اور جو آج یزید کو امیر المومنین رحمت اللہ تعالی اور کیا کیا بولتے ہیں، کیا رسول اللہ کا دل دکھتا نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مولا کائنات کے قلب اطہر پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جو یزید کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتے ہیں۔ یزید کے لیے تو ایک حدیث بھی نہیں ہے فضیلت میں، اور رسول اللہ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو کبھی جنت کا پھول کہہ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیٹے منہ کھولو، وہ منہ کھولتے ہیں تو زبان دیتے ہیں کہ اس کو چوستے رہو۔ مطلب کیا؟ آج میری زبان چوس لو، کربلا کی پیاس میں دل نہیں گھبرائے گا۔ تو حضور کی اطرت کو شہید کر دیا، حضور کی آل کو شہید کر دیا، اور کربلا کے میدان میں جو ظلم کیا گیا، جو زیادتیاں کی گئیں، پھر خیموں کو آگ لگائی گئی، سامان لوٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، 17 سر نیزوں کی نوکوں پہ چڑھائے گئے، اور پھر خاندان نبوت کی شہزادیوں کو سواریوں پہ بٹھایا گیا۔